ایسی جنت کی نعمتیں کہ دنیا کے اندر ہم کیلا کھاتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وطلح منضود، جنت کے اندر کیلے ہوں گے تہ بتہ. دیکھا نا درخت ہوتا ہے اس کا جو پورا گچھا ہوتا ہے نا، پوری تہ جمی ہوتی ہے اس کی، ایک دوسرے پہ ہوتی ہے. تو ایسے کیلے ہوں گے. قرآن میں اللہ نے کیلے کا بھی ذکر کیا کہ جنت میں آپ کو کیلا ملے گا، لیکن یقیناً وہ کیلا ایسا نہیں ہوگا. والسدر مخضود، بیر کا بھی ذکر کیا. جنت میں بیر بھی آپ کو کھانے کو ملے گا، لیکن وہ کس قسم کا بیر ہوگا ہم دنیا میں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس طرح ہر طرح کی نعمت. شہد ہوگا، شہد کی نہریں ہوں گی. وہ انہار من عسل، عسل مصفہ، بالکل صاف ستھرا. یعنی دنیا میں ہم شہد نکالتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس کے ذرات ہوتے ہیں نا، بعض مکھیاں بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، اس کو چھاننا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے. یہ جو شہد ملتا ہے نا، یہ شہد یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ چھتے سے اتار کے یا فارم سے جو ہے اس کے ڈبوں سے نکال کے دیا، بلکہ اس کو چھاننا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بڑا کچرا ہوتا ہے. اس کو باقاعدہ کپڑے میں ململ میں چھانا جاتا ہے، سارے ذرات اس کے نکال دیے جاتے ہیں، پھر وہ بوتل کے اندر پیک ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہاں پر شہد کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو شہد اتنی وافر مقدار میں ہوگا کہ اس کی انہار نہریں ہوں گی، نہر نہیں نہریں ہوں گی، اور صاف شفاف ہوگا جس میں کوئی کچرا گند نہیں ہوگا. لیکن وہ شہد کیسا ہوگا دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے. دنیا میں کئی طرح کے شہد ہے انسان استعمال کرتا ہے، لیکن وہ شہد کیسا ہوگا دنیا میں ہم سوچیں کہ بھائی اس کا ذائقہ ایسا ہوگا. ولا خطر علی قلب بشر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بیٹھ کر ہم اس کو دل میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے. صرف ایمان رکھتے ہیں. دودھ ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے انہار من لبن، کہ دودھ کی نہریں ہوں گی. ایک نہر نہیں، نہریں ہوں گی. اور دودھ کا ذکر ویسے ایک اور جگہ بھی آیا ہے. اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ دیکھو ایک جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کے اندر آپ کو خون بھی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پیشاب بھی نظر آ رہا ہے، اس کے اندر گوبر بھی ہے، گندگی ہے نا. ایک طرف سے پیشاب نکل رہا ہے اس کا، ایک طرف سے گوبر اس کا نکل رہا ہے. اور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون نکلتا ہے، پورے جسم میں خون پھیلا ہوا ہے نسوں کے ذریعے سے. 1,00,000 کلومیٹر لمبی نسیں ہیں ایک 6 فٹ کے انسان میں. 1 کلومیٹر نہیں، کتنی، 1,00,000 کلومیٹر. اس کو اگر جوڑ دینا نسوں کو تو 1,00,000 کلومیٹر ہے. اس زمین کے 2.5 چکر پورے ہو جائیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا چکر، ایک چکر 2، 2.5. ایک انسان کی نسوں کو اگر آپ جوڑ دیں تو زمین کے 2.5 چکر ہو جائیں. اور کتنے انسان ہیں، 8 ارب. اللہ تعالیٰ نے 8 ارب انسانوں کے اندر 1,00,000 کلومیٹر لمبی نسیں ڈال دی ہیں. ویسے ہر جانور کے اندر ہے، گائے کے اندر بھی ہیں. خون کہیں سے بھی آپ اس کو سوئی لگائیں گے، سوئی جبوئیں گے، خون نکلتا ہے نا. تو جسم کے ہر حصے میں خون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایسا نظام بنایا ہے کہ خون بھی ہر طرف سے بہہ رہا ہے، پیشاب بھی ہے، گوبر بھی ہے، اور اسی کے درمیان سے بالکل صاف دودھ نکلتا ہے. یعنی اتنا صاف ہے کہ اس میں آپ کو نہ گوبر کا ذائقہ محسوس ہوگا، نہ پیشاب کی اس کے اندر کوئی بو محسوس ہوگی، نہ خون کا کوئی ذائقہ آئے گا، بالکل اس سے صاف شفاف ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو فرمایا کہ ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر. لیکن وہ دودھ کیسا ہوگا، یہاں ہم اچھے سے اچھا دودھ بھی استعمال کر لیں تو فرمایا کہ اس جیسے دودھ کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بعض دودھ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ڈبوں کے اندر بھی آتے ہیں پاؤڈر کی شکل میں، 5-5 ہزار کے ڈبے آتے ہیں، مختلف آتے ہیں. لیکن فرمایا کہ اس جیسا دودھ آپ دنیا میں رہ کے تصور نہیں کر سکتے. تو دنیا کے اندر ان نعمتوں کو ہم اس کے مشابہ تو دیکھ سکتے ہیں. رمان انار کا ذکر ہے، عنب انگوروں کا ذکر ہے.